السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص اور مختص، جو تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ بے شمار ان گنت بے حد و حساب درود و سلام
امام کل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو اس ساری کائنات کے لیے رہبر اور رہنما بن کر آئے۔ حضرات ذی وقار جس دور، جس زمانے اور جس وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ مصائب و الم کا دور ہے، یہ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا دور ہے۔ اس دور کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ نبی رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو اس دور کی تلخیوں کا، اس دور کی سختیوں کا، اس دور سے جڑے فتنوں کا، اس کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم نے اس دور کے حوالے سے، اس کے فتنوں کے حوالے سے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو آگاہ نہ کیا ہو۔ احادیث کی کتابوں کے اندر، کتب حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر ایک عنوان ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک لمبا چوڑا طویل مضمون ہے جس کو کتاب الفتن کہا جاتا ہے۔ کتاب الفتن کے اندر سب سے پہلے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کا تذکرہ کیا، اپنے اس ٹائم کا، اس وقت کا، جس دور اور جس وقت کے اندر اللہ کے رسول من حیث الذات لوگوں کے اندر، امت کے اندر موجود ہیں۔ آسمان سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کو، وحی الہی کو امت کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ دنیا کے اندر جبریل امین آ جا رہے ہیں، اور ایک بڑا بہترین امن والا، سلامتی والا، سکون والا دور ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں کے اندر، اوقات کے اندر، وقتوں کے اندر اور عصر کے اندر اگر ہم بات کریں گھڑی کی چلتی سوئیوں کی، یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی، یہ بدلتے دنوں کی، بدلتے موسموں کی، سال اور مہینے کی، فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین قرون، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین عصر میرا ہے۔ وہ زمانہ کیوں کرنا بہترین ہوتا جس کے اندر نبی کریم من حیث الذات لوگوں میں موجود ہیں، آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، تو وہ کیوں کرنا بہترین ہوتا؟ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جس جماعت کو، جن افراد کو، جن لوگوں کو میں نے تیار کیا، جو میری تربیت یافتہ ہیں، جو میرے قریب رہے، مجھے دیکھا، میرے طریقے کو اپنایا، میرے نزدیک رہے، ثم الذین یلونہم، میرے ان اصحاب کا دور بھی بہترین ہے۔ ثم الذین یلونہم، اصحاب پیغمبر کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد، ان نیک ہستیوں کے بعد، وہ لوگ جن کے بارے اللہ نے فیصلہ جاری فرما دیا، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ایسے نیک لوگوں کی دور کے بعد، ان کے وقت کے بعد، ان کے عصر کے بعد، جن لوگوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے قریب رہے، تابعین کا زمانہ، ثم تبع تابعین، پھر محدثین، یہ سارے ادوار قرون اولا، ان سب ادوار کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ادوار میں بہترین ادوار کہہ رہے۔ یہ نیک لوگوں کے دور سے یہ اچھا وقت تھا، ہر حوالے سے فتنوں سے پاک تھا، بڑے بہترین ادوار تھے۔ اب آتے ہیں اس دور کی بات، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس وقت کا، اس عصر اور اس زمانے کا جس کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ ادوار، وہ آنے والا وقت
وہ آنے والا کل جس کو ہماری نسل نو نے فیس کرنا ہے، ہماری اولادوں نے فیس کرنا ہے، اس دور کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول نے کتاب الفتن کے اندر کیا ہے۔ اور کس انداز سے کیا ہے؟ کتاب الفتن کے اندر آج کے اس دور کا تذکرہ کس انداز سے ہے؟ عصر حاضر، یہ دور زمانہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، اس کا تذکرہ حدیث نبوی کے اندر کس انداز سے ہے، ذرا سنیے۔ سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ سفر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ مدینے کی ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ایک پہلوان اور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے، جہاں سے سارے مدینے کے گھر، اس کی کچی آبادیاں، صحن سب نظر آ رہے تھے۔ آپ نے صحابی کو مخاطب فرمایا اور ایک آنے والے وقت کے حوالے سے، آنے والے وقت کے ساتھ جڑے فتنوں کے حوالے سے، اور جو اس کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں ہوں گی، جو آفات اور مصیبتیں ہوں گی، اس کی خبر گیری کی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صرف اہل مکہ کے لیے نبی ہیں، صرف اہل مدینہ کے لیے نبی ہیں، اس دور کے اصحاب پیغمبر کے لیے نبی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے اس نبی کو، اس پیغمبر کو نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے آپ کے تھرو، آپ کے ذریعے امت کی رہنمائی کرنی تھی، امت کو آنے والے حالات اور اس سے جڑے فتنوں کی خبر دینی تھی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آ کر کے خبر دی، اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انی لارا فی خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابی، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، جو حالات اس مدینے کے گھروں کے میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو آنے والے وقتوں کے اندر جو لوگ گھر بنائیں گے، گھر تعمیر کریں گے، گھروں کے اندر رہیں گے، آبادیاں ہوں گی، شہر آباد ہوں گے، بستیاں آباد ہوں گی، امت دنیا کے اندر، زمین کے اندر بسے گی۔ تمہیں پتا ہے، انی لارا فی خلال بیوتکم کمواقع القطر، ایسے سخت ترین حالات دیکھ رہا ہوں، ایسی تلخ حقائق، ایسا منظر دیکھ رہا ہوں، آنے والے وقتوں کے اندر لوگوں کے گھروں کی چھتوں کے اوپر، ان کے سینوں کے اوپر فتنے اس طرح سے وارد ہوں گے، اس طرح سے پیش کیے جائیں گے، جس طرح بارش کے قطرات برستے ہیں، جس طرح بارش کے قطرات انکاؤنٹیبل، کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، جس طرح لاتعداد وہ بارش کے قطرات گرتے ہیں، اور اس سے ہر گھر کی ہر چھت، ہر صحن، کچی اور پکی آبادی، شہر، ہر گھر اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ بارش وہاں پہنچ کے رہتی ہے۔ اس طرح فرمایا کہ فتنے لوگوں کی گھروں کے اوپر، ان کے صحنوں میں پہنچ کر کے رہیں۔ انی لارا فی خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جناب ایک تابعی ہیں حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، اور اللہ کے رسول کے ایک صحابی کے پاس آتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آئے، تشریف لائے، اور آ کر کے حجاج بن یوسف، جس دور کے اندر بڑی قتل و غارت تھی، بڑا لوگوں نے شکایتیں کی کہ اتنی قتل و غارت ہے، اتنا مشکل دور ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، ایسا ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، کسی کو چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، لوگوں نے شکایت کی، اور یہ تابعی حضرت انس بن مالک کے پاس تشریف لائے اور ایک شکایت لے کر کے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اس پرفتن دور کے اندر، یہ قتل و غارت کا دور ہے، آپ ہمیں ہماری کوئی رہنمائی کریں، آپ صحابی ہیں، اصحاب پیغمبر میں سے ہیں، ہماری کوئی رہنمائی کریں۔ تو انہوں نے کیا خبر دی؟ انہوں نے اس صحابی کے بارے، اس صحابی کو کیا اطلاع دی، کیا اس کی رہنمائی کی، کس طرح سے تسلی دی، کس طرح سے اس کو گائیڈ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ لا یاتی علیکم زمان، آج تم اس دور کی تلخیاں لے کر کے میرے پاس آئے ہو، اس دور کے
اس آج کے اس حجاج بن یوسف کے ظلم اور ستم سے ستائے ہو اور روتے ہو، رونا رو کے لیے میرے پاس آئے ہو، شکایت لے کر کے آئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا حالات ہوں گے، آنے والے وقتوں کے اندر کس طرح کے حالات ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، آنے والا ہر وقت، ہر کل، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ، ہر ہفتہ اور ہر مہینہ اور ہر سال، آنے والا ہر کل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ مہلک ہوگا، اس سے بھی زیادہ فتن ہوگا، اس کے مسائل کچھ اور ہی ہوں گے، اس کے معاملات اور پریشانیاں کچھ اور ہی ہوں گی۔ آج تو حجاج بن یوسف کے ظلم سے پریشان ہے۔ المختصر خلاصہ کیا نکلا کہ یہ دور فتنوں والا ہے، یہ پر فتن دور ہے، اس دور کے ساتھ فتنے جڑے ہیں، اور یہ دور، یہ فتنوں والا دور، یہ اس امت کا ایک نصیبہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے۔ فتنوں کے اندر، فتنوں کے دور کو اگر ہمارے حصے کر دیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، بلکہ اللہ نے اس دور کے لیے، اس دور کو بھی رحمت بنایا ہے، اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، جو صحیح معنوں کے اندر اس حدیث کو، اس قرآن کو، نبی کریم کے فرامین کو، اسلام کو سمجھتے ہیں اور ان سارے مصائب و علم کو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بطور رحمت ہے، یہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، آزمائش ضرور ہے لیکن رحمت ہے۔ رحمت کس طرح سے ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ذریعے یہ بات بتائی۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے دور کے اندر العبادت فی الفتنہ العبادت فی الحرج، فتنوں کے دور کے اندر، پر فتن دور کے اندر، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو، دین کے اوپر عمل مشکل ہو، برائی آسان ہو، برائی کے سارے ذرائع آسان کر دیے جائیں، انسان گھر سے نکلے تو فتنے کا شکار ہو جائے، گھر میں داخل ہو تو فتنے کا شکار ہو جائے، بازار میں جائے تو فتنے کا شکار ہو جائے، مسجد میں آئے تو پھر بھی فتنے کا شکار ہو جائے۔ اگر ایسا خطرناک دور ہو، فتنوں والا دور ہو، اور ایسے دور کے اندر کوئی بندہ مومن عبادت کرتا رہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے، عقیدہ و منہج پختہ رکھے، اعمال کرتا رہے، فرمایا کہ العبادت فی الحرج، یہ حرج کے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، مصائب و علم کے دور کے اندر عبادت کرنا ایسا ہے کہ ہجرت الیہ، جس طرح کوئی بندہ میری طرف ہجرت کرتا ہے۔ تو یہ دور، اس کو ہم عذاب کا دور نہیں کہہ سکتے، یہ مصائب و علم کا دور ضرور ہے۔ فتنے کا معنی یہی ہے، اگر آپ فتنے کا معنی سمجھیں تو فتنہ کا معنی ہی یہی ہے، مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان، تنگی، یہ سارے معنی فتنے کے۔ المختصر یہ دور فتنوں کا ہے۔ اب اس سیشن کے اندر، اس خطبہ جمعہ کے اندر، اس مختصر وقت کے اندر ان مسائل کا حل کیا ہے، اس پر فتن دور میں زندگی کیسے گزارنی ہے، وقت کیسے گزارنا ہے، دن کیسے گزارنے ہیں، راتیں کیسے بسر کرنی ہے، یہ سوال ہے۔ اور اصل بات تو یہی ہے، مسائل کے اوپر بات تو ہر کوئی کرتا ہے، مسائل کا رونا تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی حل بتائے، کسی چیز کا حل نکالے، کوئی ایسا رائے فرار بتائے، کوئی ایسا مخرج بتائے، کوئی ایسا ذریعہ بتائے کہ انسان پر فتن دور کے اندر، فتنوں کے اندر رہتے ہوئے بھی کامیابی کی طرف سے چلا جائے، اپنی عاقبت کو سنوار لے، دنیا کے اس دور کی تلخیوں کو، مسائل کو، پریشانیوں کو وہ جھیلتا رہے اور اپنی آخرت کو، اس سفر کو گزار لے۔ یہ حل کیا ہے، مسائل کا حل کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اور فتن دور کے اندر جب فتنے عروج پہ ہوں، جب ہر گھر کے اندر فتنہ ہو، ہر شکل میں، ہر طرح سے فتنہ ہو، اگر ہم فتنے کی اقسام کے اوپر بات کریں، اس کے حل سے پہلے فتنے جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، اگر اس کے اوپر بات کریں تو فتنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فتنہ شبہات ہے، فتنہ شبہات، اور ایک فتنہ شہوات ہے۔ فتنہ شبہات کیا ہے؟
کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ، موبائل کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہم بہت فاسٹ ہیں، بہت آگے، ہماری دنیا کے اوپر نظر ہے، ہر جگہ پہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے ہماری خبروں میں ہے، ہمارے نوٹس میں ہے۔ تو اس فتنہ شبہات کو دیکھیے، جس فتنے کے اندر آج پڑھا لکھا طبقہ، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہا جو اس سوشل میڈیا سے کٹے ہوئے ہیں، دور ہیں، الگ ہیں، جن کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، موبائل استعمال کرتے ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک ان کا زندگی کا بہت زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، دین پڑھے لکھے، سمجھدار، صاحب علم، صاحب عقل، اللہ کی قسم اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ فتنہ شبہات، الحاد کا فتنہ، آج دین کے نام کے اوپر لوگوں نے بدعات اور خرافات کو اس طرح سے عام کیا ہوا ہے، اور اس کو جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، اتنا زیادہ علم دین کے حوالے سے نہیں ہے، نالج نہیں رکھتے، وہ آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الحاد، بے دینی کا فتنہ، بدعات و خرافات کا فتنہ، ایسے علماء سو، ایسے خطرناک قسم کے دین کا نام، دین کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف ذرائع استعمال کر کے یہ پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر آپ نے ایک موبائل ایپلیکیشن ہے، ایک بندے نے بہت عظیم کام کیا، اس نے بہت ساری تفاسیر قرآن مجید کی، میں بات کر رہا ہوں اس دور حاضر کے فتنوں کے حوالے سے، اور جس طرح سے اس فتنوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہوئے اور ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک ایپلیکیشن بڑی عام ہوئی، بڑا اس کو پھیلایا گیا اور بڑی آسان، کیونکہ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ ہم کتابوں کو ساتھ لے کر کے پھرتے رہیں، کہاں سے کوئی کتاب لے پڑھے، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اور لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اس ڈیوائس کے ذریعے لوگوں نے دین سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ کام شروع کیا۔ اسلام 360 یہ ایک ڈیوائس ہے، ایک ایپلیکیشن ہے، اس کو پھیلایا گیا، اور اس کو یہ جب بنائی گئی، اس کو تیار کیا گیا، اس کے اندر بہت سی تفاسیر اہل حق کی، علماء حق کی، جو صحیح معنوں کے اندر دین کا علم رکھتے ہیں، جن کا منہج، مسلک، عقیدہ کتاب و سنت ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس کے اندر اس کو شامل کیا، ان کی تفاسیر کو شامل کیا، ان کی کتابوں کو شامل کیا، اور اس کے ذریعے پھر کیا ہوا، اہل علم جو دیندار طبقہ ہے، جو کتاب و سنت کے حاملین، سب سے پہلے سب سے زیادہ انہوں نے اس کو پھیلایا، کیونکہ بڑا اچھا کام تھا، نیک کام تھا، بڑا عظیم کام ہے کہ کئی سو، کئی ہزار کتابیں اس موبائل ایپلیکیشن کے اندر جمع ہیں۔ آپ کوئی حدیث سرچ کرنا چاہیں، قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر، کس محدث نے، کس مفسر نے اس کے بارے میں کیا لکھا، کیا کہا، سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو پھیلایا گیا، اور چند ہی مہینوں بعد، بہت زیادہ نہیں، چند ہی مہینوں بعد اس کے اندر گمراہ علماء، جو علماء سو ہیں، علماء وہ نام کے اوپر دبا ہیں، ان کی تفاسیر کو، ان کے الحاد کو، ان کی تحریف کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ یہ فتنہ الحاد ہے۔ آپ کو تو نہیں پتا کہ کس طرح سے آپ کی نسل لو، جس کے ہاتھوں کے اندر آپ نے یہ موبائل پکڑا دیا، یہ انگارہ تھما دیا، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے فتنہ الحاد کا، شبہات کا شکار ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں لوگ، یقین جانیے یہ نوجوان نسل، نوجوان پڑھے لکھے لوگ ایسے ایسے سوالات، ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں، انسان حیران رہ جاتے ہیں کہ جواب کیا دیں۔ فتنہ الحاد، شبہات کا فتنہ یہ عام ہو چکا ہے۔ اور دوسرا فتنہ شہوات۔ فتنہ شہوات کے اندر ہر عام بندہ، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر مرد و عورت اس کا شکار ہوئے جا رہا ہے۔ دنیا کی مال و دولت کی حرص، کثرت اموال کی طلب، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر شگاف الفاظ کے اندر، واضح الفاظ کے اندر، یہ دو چیزیں جس کے ذریعے انسان گمراہ ہوتا ہے، انسان کے عقائد بگڑتے ہیں، انسان کے اندر سستی آتی ہے، انسان دین سے پیچھے چلا جاتا ہے،
انما اموالکم، پہلے ذکر کیا تمہارے اموال، تمہارا مال و متاع، تمہارا بینک بیلنس، تمہارا دنیا کی یہ مال کی دوڑ اور یہ مال کی ریس، دنیا کمانے کی جو تمہاری تگو اور محنت ہے، انما اموالکم، جس طرح کے بھی تمہارے اموال ہیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ اموال، یہ پیسہ کمانا، یہ مال و دولت اکٹھا کرنا، قرآن مجید کے اندر بھی اس کے حوالے سے اللہ نے جو فرمایا دنیا کی زندگی کے حوالے سے، اس حیات زندگی کے حوالے سے کیا فرمایا؟ زین للناس حب الشہوات، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری زندگی اور اس زندگی کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ جو جڑی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری شہوات ہیں۔ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، مرد، والقناطیر المقنطرہ، خزانوں کے ڈھیر، یہ ساری کی ساری چیزیں شہوات ہیں۔ اور آج ہماری ساری محنت، ہمارا سارا فوکس، ہماری ساری صلاحیت، ہمارا سارا دھیان کس چیز کے اوپر ہے؟ دنیا کمانے کے اوپر ہے، دنیا کا مال و متاع سمیٹنے کے اوپر ہے۔ یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا اس حوالے سے فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا مال و متاع فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جہاں 4 چیزوں کی پناہ مانگی نا، آخرت کے 2 عذابوں سے، ایک انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان قبر کی گھاٹی میں جاتا ہے، اس کے بعد آخرت کے حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ان 2 عذابوں سے، ان 2 وقتوں سے، ان 2 گھڑیوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار، پہلے اس کی پناہ مانگی۔ اس کے بعد 2 چیزیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے، یہ ایسی برائی ہے، یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے، ان کے ذریعے انسان قبر کے اندر بھی آزمایا جاتا ہے اور آخرت میں حشر کے اندر بھی جہنم کی جلتی آگ کا انگارہ بنتا ہے۔ اس سے بھی پناہ مانگی۔ وَمِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَمِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللہ مجھے مال میرا اتنا تھوڑا نہ کرنا، میرے مال میں اتنی کمی نہ لانا کہ میں فقیر ہو جاؤں، میں لوگوں کے در در کا سوالی بن جاؤں، ہاتھ پھیلانے والا بن جاؤں، منگتا بن جاؤں، لوگوں کا محتاج ہو جاؤں، مجھے ایسا نہ بنانا فقر کے فتنہ سے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْغِنَى، اور فتنہ غنا سے، ایسا مال میرے حصے میں لگ جائے، دنیا کے ایسے خزانے میرے حصے میں لگ جائیں، اتنی دولت کما لوں، دین مجھ سے چھوٹ جائے، اعمال مجھ سے ضائع ہو جائیں، نمازیں مجھ سے رہ جائیں، آخرت کی فکر میری ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، میرا آخرت سے دھیان ہٹ جائے، میرا موت سے دھیان ہٹ جائے، آخرت کی تیاری چھوڑ دوں۔ اللہ مجھے ایسے مال اور اس کی غنا سے، ایسی دولت سے بھی بچا کے رکھنا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آج معاشرے کا معاملہ کیا ہے کہ جس قدر حالات مشکل ہیں مالی طور پہ، جس طرح کی بھی مسائل ہیں، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، جس طرح کی بھی آفات ہیں، ان سب کا مقابلہ اسی مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان مادیت کے اوپر ہے، مادیت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، بلیف ہے، یقین ہے۔ ہم ان سے متاثر ہیں، ہم اس پیسے سے متاثر ہیں، ہم غیروں سے مرعوب ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کا مقابلہ، ان ساری آفات کا مقابلہ، ان ساری بلاؤں، مصائب، پریشانیوں کا مقابلہ مال کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پیسہ اکٹھا کریں گے، مال و دولت اکٹھا کریں گے تو ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا مقابلہ کر لیں گے، ہماری یہ سوچ اور فکر ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ، اللہ کی قسم بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ انسان دنیا کی طلب میں لگا رہے، دنیا کمانے میں لگا رہے، دنیا کا مال و متاع سمیٹنے میں لگا رہے، اور اپنی اصل منزل کو، آخرت کو بھول بیٹھے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کثیر تعداد امت کی اسی کی پیچھے لگی ہے۔ یہ شہوات کے فتنے ہیں سارے، اولاد کا فتنہ ہے۔ اولاد اللہ نے عطا کی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کو عطا کی ہے، یہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنتی ہے، آپ کی نیک اور تابع دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ اس حوالے سے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ لیکن یہ فتنہ کس طرح سے ہے؟
یہ اولاد فتنہ کس طرح سے، اگر آپ اس کی تربیت نہیں کرتے، اس اولاد کو کما حق کو ہو، اس کی جان کی آپ کو فکر ہے، اولاد کی جانوں کی آپ کو فکر ہے، اگر بیمار پڑ جائے تو آپ دوڑتے چلے جاتے ہیں اسپتال کی طرف، اگر کوئی ایسا الارم بج جائے، کوئی ایسی خطرناک گھنٹی بج جائے، کوئی ایسا واقعہ اور سانحہ ہو جائے جس کے اندر آپ کی ملک کی، آپ کے معاشرے کی، آپ کی اپنی اولادیں ان کی اموات ہو جائیں۔ ہوا نا 2016 کے اندر ایک واقعے کے اندر، ایک سکول کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اور کئی درجنوں بچے اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نا پھر کیا ہوا، پوری ہماری سیکیورٹی ادارے، ہمارا پورا ملک، ہمارا پورا نظام، ہمارا ساری باتیں اس کے اوپر تھی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہماری اولادیں، ہمارے بچے یہ شہید ہو گئے، ان کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا پھر، ہم نے ہر سکول کی بلڈنگ کے اوپر خاردار تارے لگائیں، بار لگائی کہ یہاں پہ ہمارے بچے جاتے ہیں، یہ ہماری اولادیں یہاں پر جاتی ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری نسل ہے۔ ان کی جانوں کی ہمیں پرواہ تھی، ان کی جانوں کی ہمیں فکر تھی، اور جب وبا آئی، بیماری آئی تو ہم نے اسکول بند کر دیے، ان کا نقصان ہم نے قبول کیا، پڑھائی کے حوالے سے، دین کو تعلیم کے حوالے سے حرج ہم نے قبول کیا، ہم نے جان بچانا ضروری سمجھا۔ لیکن کیا معاملہ ہے، یہ کیسی محبت ہے، اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا رشتہ ہے کہ یہ جب دنیا سے جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہ موبائل، یہ ڈیوائس، اور اس کے اندر جو کچھ ہے، جو فتنے اس کے اندر ہیں، جو برائی اور تباہی اس کے اندر ہے، آپ سب جانتے ہیں، پتہ ہے ہر کسی کو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ یہ ہماری اولادیں، ان کی افکار، ان کی سوچ، ان کی روح، ان کی ایمان، ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے، یہ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی تنہائیاں خراب ہو رہی ہیں، کسی کو کیوں نہیں پرواہ۔ ایک عورت سوال کرتی ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سوال کرتی ہے، وہ کہتی ہے what will happen to my children when I die؟ جب دنیا سے میں چلی جاؤں گی، وہ ایسی ماں ہے کہ اس کو فکر اللہ نے دی ہے نا، اللہ ساری اولادوں کو، ساری ماؤں کو یہ فکر عطا کر دے، ساری بہنوں کو، ساری بیٹیوں کو یہ اللہ فکر عطا کر دے، اولادوں کے حوالے سے فکر مند بنا دے۔ اولاد فتنہ ہے، اللہ کی قسم، اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ گناہ کریں گے، ہم ان کو نہیں روکیں گے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ کہتی ہے what will happen to my children when I die؟ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی، ابھی تو میں اس کو برائی سے روکتی ہوں، اولاد کو برائی سے، گناہ سے، ہر برائی سے اس کو روکتی ٹوکتی ہوں، اس کی خلوت کے اوپر میری نظر ہے، تنہائی کے اوپر نظر ہے، میں ہر معاملے کو دیکھتی ہوں، یہ اس کی دوستیاں یاریاں کس کے ساتھ ہیں، اس کا اٹھن بیٹھن کن لوگوں کے ساتھ، سارے معاملات دیکھ رہی ہوں، ابھی تو اس کو میں روکتی ہوں۔ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے موت آ جائے گی تو مجھے فکر ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، اس کو فکر آخرت کے حوالے سے ہے، اس کو فکر عاقبت کے حوالے سے کہ اس کو کون سمجھائے گا، اچھے بھلے کا، اچھے برے کا کون سکھائے گا، وہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، برائیاں کریں گے، گناہ کریں گے، کون ان کو روکے گا؟ وہ آگے سے جواب دیتی ہے، یہ فکر تیری بجا ہے، یہ فکر تیری قابل تعریف اور قابل ستائش ہے کہ تجھے اولاد کی آخرت کی فکر ہے، تو دنیا کے اندر اس اولاد کو انگاروں کے، آگ کے انگاروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، نہ کر سکتی ہے، اور تجھے فکر ہے کہ میری اولاد آخرت کے اندر بھی جہنم کی دہتی آگ سے بچ جائے، تجھے مبارک ہو یہ فکر۔ لیکن یہ بھی ذرا سوچ، تو تجھے ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے what will happen to your children when they die؟ اگر دنیا کے اندر اولاد پہ دھیان نہیں دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کی اصلاح نہیں کی، دنیا کے حوالے سے اتنے لمبے پروگرام کر لیے، ابھی اسکول شروع ہو جائیں گے، ہم سب سے مہنگا ترین اسکول چوز کریں گے، اس کی فیسیں چیک کریں گے، اس کا نصاب دیکھیں گے، لوگوں سے رائے مشورے لیں گے، سارا دھیان، ساری صلاحیت، سارا فوکس دنیا ہے، سب کچھ ہے، دنیا ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت اب بھی اگر ہم نہ سمجھے نا، اب بھی ان دنوں کے اندر، ان حالات کے اندر بھی اگر ہم نہ سمجھے تو اس سے بڑی ہماری کم عقلی کیا ہے۔ اللہ نے
58 سیکنڈ کے اندر، پورا 1 منٹ بھی نہیں، پورا 1 منٹ بھی نہیں، صرف 58 سیکنڈ کے اندر اگر اللہ نے اتنی بڑی آبادی کو، اتنے بڑے محلات کو، اتنے بڑے ان پلازوں کو، ان بلڈنگوں کو اگر اللہ نے زمین بوس کر دیا، آج بھی لوگ وہاں پر اولادوں کو، بچوں کو وہاں پر وہ نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا دھیان کدھر ہے؟ ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہیں، اس دنیا کے لیے سارا کچھ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا وما فیہا فتنہ ہے، ساری صلاحیتیں اس کے لیے ہیں، ساری محنت اس کے لیے ہے۔ اور بے حسی کا عالم دیکھیے، بے حسی کا عالم یہ ہے کہ سارا کچھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ان فتنوں کو، ان معاملات کو، ان پریشانیوں کو، ان مسائل کو، اللہ کی عذابوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، جھیل بھی رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ وہاں پر لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پر زندہ لاشیں، وہ کٹے ہوئے جسم ہفتوں بعد وہاں پر نکالے جا رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، رونا دھونا ہے، اور یہاں پر ہم ناچ گانے میں لگے ہیں، یہاں پر ہم کھیل تماشے میں لگے ہیں۔ ہمارا دھیان، ہمارا سوچ، ہماری فکر پتہ نہیں کس طرف۔ المختصر، یہ شہوات کا فتنہ یہ عام ہے اور ہر گھر کے اندر ہے، ہر فرد، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر مرد اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جو سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس اور میرے پاس ہے وہ ایمان و عمل ہے، اللہ کی قسم اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور فتنوں کے دور کے اندر سب سے زیادہ حملے اسی کے اوپر ہو رہے ہیں، ایمان و عمل متاثر ہو رہا ہے، آپ کی آخرت متاثر ہو رہی ہے، آپ کی عاقبت متاثر ہو رہی ہے۔ بچانا کیسے ہے؟ ایمان کو کیسے محفوظ کرنا ہے، عمل کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اپنے عقیدے اور منہج کو کیسے صحیح رکھنا ہے، کیسے رائے راست کے پر چلتے رہنا ہے، اپنی عاقبت کو کیسے سنوارنا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث جس کے راوی ہیں حضرت جبریل رضی اللہ عنہ، حضرت جبریل، اور اس کے راوی ثانی اللہ کے رسول خود، اور راوی ثالث ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جبریل آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا انہا ستکون فتنہ، آنے والے وقتوں کے اندر بڑے بڑے فتنے ہوں گے، فتنوں کا دور ہوگا، پھر پر فتن معاشرہ ہوگا، پر فتن زمانہ ہوگا، دور ہوگا۔ انہا ستکون فتنہ، اگر آپ اور ہم ہوتے نا تو سوال کیا ہوتا، سوال کیا کرتے؟ فتنہ کیسے آئے گا، فتنہ کب آئے گا، فتنہ کیسا ہوگا؟ ہمارے سوالات یہ ہوتے، یہ ساری علمی باتیں، ہم صرف علم کی بات کرتے ہیں، علم کی بنیاد بات تک، نالج کی بنیاد تک بات، دونوں ساری باتیں ہماری ہوتی ہیں، عمل کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے، جبریل امین نے جب کہا نا کہ انہا ستکون فتنہ، تو آپ نے جبریل سے پوچھا مل مخرج منہا یا جبریل، جبریل اللہ کے پاس سے آئے ہو، فتنے کی خبر دے رہے ہو، فتنوں کے حوالے سے بات بتا رہے ہو، بتاؤ کہ مخرج کیا ہے، جائے فرار کیا ہے، جائے پناہ کیا ہے، نکلنے کا ذریعہ کیا ہے، ایگزٹ کیا ہے، کیسے بچائیں فتنوں سے، ایمان کو، عمل کو، جب شدید خطرات لاحق ہوں، مخرج کیا ہے، حل کیا ہے؟ جبریل نے کہا کتاب اللہ، جبریل نے کہا کتاب اللہ۔ اور فتن دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دے رکھی ہے نا، یہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، یہ عرب دان کے لیے نہیں ہے، یہ مکہ و مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ ایک عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت اللہ کی طرف سے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دے رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑا قیمتی ہتھیار ہے جو آپ کے پاس اور میرے پاس موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق کو ایسے بڑھا لیا ہے، ہمارا اس کتاب اللہ کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہی ہے، کوئی مر جائے تو اس کے اوپر تلاوت کر لو، فاتحہ خوانی کر لو، تیجا، ساتواں، 40واں قرآن خوانی کر لو، قرآن بس پڑھ لو، پڑھ کے بخشوا لو۔ ہمارا تعلق اس طرح سے ہے، سال بھر ایک مہینہ رمضان کا اس وقت ہم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو بس رٹا رٹایا پڑھتے ہیں، یہ ہمارا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ۔ جبکہ یہ کتاب اللہ کیا کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، پر فتن دور کے اندر کس طرح سے آپ کے ایمان کو، عمل کو بچانے والی ہے، ذرا سنیے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پرفتن دور میں سب سے بہترین جو ایک آپ کے پاس ستے باب ہے فتنوں کا، فتنوں کی جو آگے مقابل جو چیز کھڑی ہو سکتی ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس کے اندر پہلوں کے واقعات ہیں، آج سمود سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، ان کی نافرمانیوں کے بعد جو اللہ نے ان کو عذاب دیا اس کے تذکرے ہیں۔ وخبر ما بعدکم، وخبر ما بعدکم، آنے والے وقتوں کی خبریں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، ایسے ایسے حالات ہوں گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے، اس طرح سے فتنے ہوں گے۔ ان سب کی باتیں، یہ سارے رموز، یہ ساری نشانیاں کتاب اللہ کے ساتھ۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس کے اندر ہر چیز کا فیصلہ ہے۔ یہ حاکم کتاب ہے، یہ محکم کتاب ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ آپ کے ہر اختلاف کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو حل کرنے والی کتاب یہ کتاب اللہ ہے۔ ہوا حبل اللہ المتین، ہوا حبل اللہ المتین۔ اللہ کی قسم، اس جملے کو اگر اہل عربی، ہم چھوڑے، ہمارے تو معاملات ہی کچھ اور ہے نا، ہماری تو سوچ و فکر ہی کچھ اور ہے۔ صرف اگر اہل عرب اس جملے کو سمجھ کر کے اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی اس کتاب کو، اس رسی کو تھام لیں، اور آپس کے تفرقہ بازیوں کو، جو دڑے بندیاں ہیں، جو اپنے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی آرائیں ہیں، ذاتی فائدے ہیں، سب کو بالائے طاق رکھ کے نا صرف اہل عرب اکٹھے ہو جائیں، مجال ہے کہ دنیا کی کوئی اور عالمی کفر، کوئی طاقت کسی بھی طرح سے کسی ملک کے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی ظلم و ستم ڈھائے، کوئی ایسا معاملہ کرے۔ ہوا حبل اللہ المتین، یہ سب سے بہترین حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ وہو الذکر الحکیم، بہترین ذکر ہے۔ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ، یہ دو جملے، هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء۔ آج ہمارا جو اندر صاف نہیں ہے، ہمارا ذہن صاف نہیں ہے، ہماری سوچ و فکریں وہ صاف نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، بکھری ہوئی ہیں، کوئی پھیل نہیں ہے، کوئی آپ دیکھیں نا نوجوانوں کے پاس کھڑے ہو جائیں تو 4-6 کے بعد ان کی گفتگو سنیں، کوئی تعمیری سوچ نہیں ہے، کوئی تعمیری گفتگو نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے، فلاح کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ لہو و لعب میں لگے، کھیل تماشے میں لگے ہیں، شغل میلے میں مصروف ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے، کتاب اللہ، ایسا اللہ کا نظام ہے، ایسا دستور حیات ہے، اس کے ساتھ انسان کی خواہشات ہیج ہو جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی حیرت، طمع، لالچ، مال و دولت، یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان آخرت کو سب کو سمجھتا ہے۔ اور آخری جو اس کے جملے ہیں، جو پوری حدیث کا کلائمیکس اور نچوڑ ہے، فرمایا من قال بہ صدق، پر فتن دور کے اندر جہاں کیل اور کال کی باتیں ہوں گی، جہاں فتنہ شبہات عروج پہ ہوگا، سنی سنائی باتیں سنائی جا رہی ہوں گی، پھیلائی جا رہی ہوں گی، لوگ اس کو دین اور اسلام سمجھیں گے، اس کے پر عمل کریں گے۔ من قال بہ صدق، پر فتن دور میں جو کتاب اللہ کی بات کرے گا، قرآن کے حوالے سے بات کرے گا، قرآن کے ریفرنس سے بات کرے گا، سچا وہی ہوگا۔ سارے جھوٹے ہوں گے، جھوٹوں کا دور ہوگا، جھوٹ عام ہوگا، سچا صرف وہی ہے جو کتاب اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جس کے پاس کتاب اللہ ہے۔ من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر، جو ایسے دور میں بھی دین کو، اسلام کو، قرآن کو تھامے ہوئے ہوگا، اس کے پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے گا، دنیا سے جائے گا تو اللہ آخرت کے اندر اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ اور یہ جملہ اہل علم کے لیے ہے۔ پر فتن دور کے اندر، فتنوں والے دور کے اندر ہر وقت اہل علم اس سے ہدایت لیتے رہیں گے، کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے، کسی اور کے نصیب میں ہدایت جائے نہ جائے، اللہ کی قسم اہل علم کو، دین والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔
آج کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر کے صراط مستقیم کا سوال تو کرتے ہیں، اللہ سے صراط مستقیم تو مانگتے ہیں، ملتی نہیں ہے۔ کہاں سے ملے گی؟ کتاب اللہ کو کھولتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ سے مانگے جا رہے ہیں ایسے، پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ گھر مسجد کے دروازے سے انٹر ہوئے، داخل ہوئے، آپ نے دیکھا، ایک منظر دیکھا، بڑا بہترین منظر ہے، بڑا ایک عجیب منظر ہے۔ 3-4 صحابہ بیٹھے ہیں مسجد کے کونے کے اندر اور قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ عمل جاری ہے، قرآن کے مسائل کے اوپر، آیات کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ نبی کریم ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا ابشرو ابشرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے چہرے کے اوپر بشاشت کے آثار تھے، خوشی کے آثار تھے، آپ بڑے ہی خوش تھے کہ میرے صحابہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، سیکھ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا ابشرو، خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن سبب، جس کتاب اللہ کو تم نے ہاتھوں میں لیا ہے، جس کی اوراق کو تم گردان کر رہے ہو، پھیر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، آیات کی تلاوت کر رہے ہو، مسائل کے اوپر بات کر رہے ہو، یہ ایسا ذریعہ ہے، یہ ایسی رسی ہے، یہ ایسی سیڑھی ہے، یہ ایسا لنک اور تعلق ہے، طرفہ بأیدیکم، جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کیا خیال ہے کتاب اللہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نسخے ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہیں، یہ ہماری مساجد میں نہیں ہے، ہماری موبائل کے اندر نہیں ہے، تعلق ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ اور ڈرو اس وقت سے، فکر کرو اس وقت کی۔ آج دنیا کا کسی ملک کے اندر، کسی کافر ملک کے اندر کوئی پلید، کوئی غلیظ اگر قرآن کو جلائے، اس کی گستاخی کرے، تب آپ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ لیکن کسی نے یہ سوچا ہے جب حشر کے میدان کے اندر ایک ندا، ایک آواز، ایک مقدمہ، ایک اپیل دائر کی جائے گی اور وہ قرآن کے حوالے سے ہوگی کہ اللہ میری قوم نے، اس قرآن کے ماننے والوں نے، میری امت نے، میرے پر ایمان لانے والوں نے کتاب اللہ کو چھوڑے رکھا، گھروں کے اندر قرآن پڑھا ہے، قرآن کی وہ نسخے پڑھے ہیں، مساجد بڑی پڑی ہیں، کسی کو کھولنے کی توفیق نہیں ملی، کسی کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کی ترجیحات دنیا تھی، یہ دنیا کے علم کو ترجیح دیتے تھے، دین کو، اسلام کو، قرآن کو انہوں نے پیچھے رکھا ہوا۔ پرفتن دور کے اندر نبی کریم نے فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن سبب، یہ ایسی مضبوط کڑی ہے، یہ ایسا مضبوط رسی اور تعلق ہے، اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کرو، اگر کتاب اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوگا تو وہ گھر، وہ فرد، وہ نوجوان، وہ مرد، وہ عورت کس طرح سے فتنے کا شکار ہوگی، وہ کس طرح سے فتنے کی نظر ہوں گے جن کا کتاب اللہ کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ اور فتن دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں ایمان کو، عمل کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے، اللہ کی قسم فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخری ایک قول عظیم محدث، عظیم صحابی ہیں، تابعی ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں کہ پر فتن دور کے اندر سب سے زیادہ فتنوں کے اوپر نظر رکھنے والے، فتنوں کی خبر دینے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ ان کی مجلسوں کو، ان کی محفلوں کو اٹینڈ کیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، آپ فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی کے اندر دین اسلام کی قدر نصیب فرمائے، اور فتن دور کے اندر اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو بچا کر کے اس دنیا کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جب تک زندہ ہیں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھے، جب موت آئے تو کلمہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔